نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ شعراء آیت نمبر 78۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور میری رہنمائی کی۔ دیکھیں گزشتہ آیات کے اندر آپ حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد اور اپنی قوم والوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے ان سے ایک سوال کیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو وہ کون ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے کاموں میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا کہ جب تم ان کی عبادت کرتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ جب تم ان کو پکارتے ہو اپنی کسی حاجت میں تو وہ کیا تمہاری پکار کو سنتے ہیں، یا وہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان دے سکتے ہیں؟ تمہیں اگر تم عبادت کرو گے تو تمہیں نفع پہنچا دیں، تم عبادت نہیں کرو گے تو تمہیں نقصان پہنچا دیں۔ وہ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی باتوں میں سے کسی کا پتہ نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہمارے بڑے یہ کرتے تھے تو ہم ان کو دیکھ کے یہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو تو صحیح نا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے ماں باپ۔ تو دوسری آیات کے اندر جیسے فرمایا کہ اگر تمہارے بڑے جو تھے اگر وہ بے عقل تھے تو تم بھی بے عقلی کرو گے۔ یہ ساری بات بیان فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، کہ میں تو یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ یہ جو تمہارے معبود ہیں نا، میں ان کا دشمن ہوں، یہ میرے دشمن ہیں۔ الا رب العالمین، مگر یہ کہ رب العالمین جو ہے وہ میرا خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ سب کے ساتھ میرا کیا ہے، دشمنی ہے۔ اب آج کی آیات میں نا پھر اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معبود کے متعلق فرما رہے ہیں کہ میرا معبود کیسا ہے۔ تم باپ دادا نے یہ کیا ہے، تم ان کے پیچھے چل رہے ہو، ورنہ وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تمہاری کوئی حاجت پوری کرتے ہیں۔ ہاں جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کون سا رب ہے؟ فرمایا وہ رب ہے الذی خلقنی فہو یہدین، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر مجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ میری رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کفار بھی مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا کون ہے، رب العالمین ہے۔ جو اللہ ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، خالق اور مالک وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام ایسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک سلسلہ قائم فرمایا ہے، پھر اس کے بعد ان کا نطفہ ایک مقام تک پہنچا دیا اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ اولادیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چیز فرمایا کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے اور وہی فہو یہدین، اور وہ میری رہنمائی کرنے والا بھی ہے۔ دیکھیں رب العالمین کی ذات ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر اس کی ہر چیز کی رہنمائی کی گئی ہے، عقل اور شعور عطا فرما دیا کہ انسان غور کرے، فکر کرے، سمجھے، آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، زبان سے بولے، دل دماغ عطا فرما دیا۔ اس کے بعد اوپر سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ فرمایا کہ انبیاء آتے گئے، دعوتیں دیتے گئے، کتابیں نازل فرمائی، پھر علماء صلحاء کو اس کام پر لگا دیا۔ یعنی بتانے کے بہت سارے راستے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ فرمایا اور میرا رب کون سا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا تمام کائنات کے لیے کھانے پینے کا انتظام کس نے کیا ہے، اللہ نے۔ دیکھیں نا یہ ابھی یہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے نا جس سے بڑے پریشان ہیں سارے حضرات، یہ گرمی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بھائی یہ گرمی نہ ہو تو بارشیں نہ ہوں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ یہ گرمی کی وجہ سے دریاؤں سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، واپس برستے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اب بخارات کو اٹھانے والا کون ہے، ان کو بادل بنانے والا کون ہے؟ اتنا منو ٹنو پانی نہ بادلوں کے اندر جمع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں جس زمین پر چاہتے ہیں وہاں پر
اس کو نازل فرما دیتے ہیں، وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اس سے جانوروں کے لیے بھی چارہ نکلتا ہے، انسانوں کے لیے بھی خوراک نکلتی ہے۔ اور جس زمین پر بارش نہ برسے نا، چاہے جتنی مرضی زرخیز سے زرخیز زمین ہو، وہاں پر ایک تنکا تک نہیں نکلتا۔ تو یہ بارش کا نازل کرنے والا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور فرمایا کہ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں نا، وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اچھا آپ یہاں پر ایک بہت باریک سا نقطہ ہے، آپ ذرا غور کریں۔ پچھلی بات فرمائی نا الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے رہنمائی کی، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ آگے بات آئی نا بیماری کی، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ ہاں، حالانکہ بیماری اور صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ چونکہ بیماری تکلیف والی بات ہے، تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ یہ بھی تو فرما سکتے نا وَإِذَا مَرَضَنِي فَهُوَ يَشْفِينِ، لیکن یہ دیکھیں انبیاء کرام کا کتنا باریکی کے اندر ادب ہوتا ہے رب العالمین کی ذات کا، کہ یہاں پر فرمایا کہ بیمار میں ہوتا ہوں، میری کوئی لاپرواہی ہوتی ہے، میری کسی وجہ سے، میری خوراک کی بے اعتدالی کی وجہ سے بیمار میں ہوتا ہوں، لیکن شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کا جہاں پر بھی آپ دیکھیں نا، جب کوئی نسبت کسی تکلیف کی یا کسی برائی کی ہوگی نا، یا مطلب جو چیز انسانوں کے لیے تکلیف والی ہے، وہ نسبت اپنی ذات کی طرف کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جب جا رہے تھے، اس وقت کیا ہے؟ ہاں، تو وہ کہنے لگے کہ شیطان نے مجھے بلا دیا، میں جو بھول گیا ہوں، کس نے بلا دیا ہے؟ حالانکہ یاد کرانا، بلانا یہ سارا اللہ کا کام ہے، لیکن چونکہ وہ برائی کی نسبت تھی اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کی۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بات فرما رہے ہیں، لیکن یہ درمیان میں دیکھیں آپ، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے کون شفا دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو موت دیتا ہے اور پھر زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، موت دے گا اور پھر زندگی عطا فرمائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ اچھا یہاں پر آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ یہاں پر موت کی نسبت اللہ کی طرف کر دی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہاں یہ اللہ کی طرف کر دی نا۔ تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان رب تعالیٰ کی ملاقات کا مشتاق ہے، رب سے ملاقات انسان کا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا، اور وہ مرنے کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ تو بعض یہ موت بھی انسان کے لیے نعمت ہے، اس وجہ سے اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اللہ کی طرف کی ہے، اور دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ اور کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو دور کے مشرک تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا رد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے موت بھی دے گا اور پھر دوبارہ مجھے زندہ بھی کرے گا۔ یہاں پر ان کو ان کے عقیدے کا رد کیا گیا ہے، جس طرح مجھے زندہ کرے گا تم سب کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، تم سب کو بھی کیا کیا جائے گا؟ فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور فرمایا کہ مجھے یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میری تقصیرات کو معاف فرما دیں گے فیصلے انصاف والے دن میں، جو فیصلے کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر نا میں کہتا ہوں یہ آیات میں پڑھ رہا تھا اور بڑا عجیب میں ان کے اوپر غور کر کے مجھے لگ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے اللہ کی صفات بیان کریں، میرا اللہ وہ ہے جو بیمار کرتا ہے، جو شفا دیتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جس نے پیدا کیا، ہاں جو موت دے گا۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد نا یہ جب اللہ کی صفات بیان کرتے کرتے نا اب دعا کی طرز آ گئی ہے آگے نا، مطلب ایک بندہ کسی کرتا نا پھر دعا پر لگ جائے، ادھر ہی اس سے مانگنے لگ جائے، تو وہ ترتیب آ گئی ہے۔ فرمایا والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، فرمایا کہ میرے رب کی ذات سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ میری تقصیرات کو معاف کرے گا۔ ہاں یہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی رب العالمین کے سامنے کتنی عاجزی ہے، کہتے ہیں اگر ہم سے کوئی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اور فرمایا کہ اے ہمارے رب مجھے عطا فرما حکمت، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ دعا شروع کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہاں اے میرے رب مجھے کیا کر، حکمت مطلب علم، ایسا شعور، ایسی ساری چیزیں عطا فرما۔ حکمت سے مراد یہاں پر نبوت نہیں ہے، نبوت تو پہلے ہی مل چکی ہے نا، لیکن اللہ کے قرب والی وہ ساری چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اپنے تقرب والی چیزیں مجھے عطا فرما۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اچھا بعض دفعہ نا لوگ کیا کرتے ہیں، نسبتوں کا خیال نہیں کرتے، کہتے ہیں یار کیا بیٹھا ہوا ہے، کیا فلاں کام کر رہے ہیں۔ بھائی جب کسی اللہ والے کا قرب ملے گا نا، کسی نیک انسان کا قرب ملے گا، اس بندے پر رنگ لازمی چڑھے گا، اور جب کسی بری محفل کا اس کو قرب ملے گا نا، اس بندے پر برائی کا اثر لازمی ہوگا۔
تو کسی اللہ والے سے تعلق کا قائم ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ کا نبی ہے، فرما رہے ہیں یا اللہ میری محفل، میرے لوگ کیسے ہوں، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے جوڑ کے رکھ۔ ہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نا توفنی مسلموں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں یا اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما رہا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا۔ فرمایا آگے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور یا اللہ آپ میرے ذکر کو نا سچائی کے ساتھ بعد والے لوگوں میں جاری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک میرا نام رہے، میرے کام رہیں، ہاں رہتی دنیا تک نا میرا تذکرہ ہوتا رہے۔ تو آپ سارے حضرات دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کتنا ہے، یہود ہیں، عیسائی ہیں، جتنی بھی ہیں نا وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محترم مانتے ہیں اور سارے کے سارے ان کی تابعداری کا اقرار کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے تحریف کر دی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دین پر چلتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی کیا حالت ہے کہ ہر نماز کے اندر کیا کہتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم، ہاں یا اللہ جیسے ان پر آپ نے، ہاں جس طرح ان پر آپ نے رحمتیں بھیجی ہیں، یا اللہ جس طرح ان پر آپ نے برکتیں بھیجی ہیں، ہر نماز کے اندر ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آگے فرمایا وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا، جنت کی نعمتوں کا وارث بنا۔ اچھا یہ وراثت ہے ویسے ہماری، جنت ہماری کیا ہے، ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام نا جنت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی تھی، وہاں سے پھر آئے اللہ کی ایک حکمت کے تحت، تو اب دوبارہ یہ وراثت انسانوں کی ہی ہے۔ اگر انسان اچھے کام کر کے چلے جائیں گے تو اس کے وارث بن جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یا اللہ ہمیں جنت کی نعمتوں کا وارث بنا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور فرمانے لگے کہ میرے والد کی مغفرت فرما، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر دعا فرمائی۔ دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، ویسے مشرکین کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن نے منع فرمایا ہے، لیکن یہاں پر جو دعا ہے نا، یہ دعا جب تک ان کو یہ خبر نہیں آئی تھی اللہ کی طرف سے کہ بھائی یہ پکے کافر ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس وقت سے پہلے کی دعا ہے۔ ورنہ سورہ توبہ کے اندر وہاں پر فرمایا گیا ہے کہ جب ان کو اس بات کا علم ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے برات اختیار کر لی، کہا یا اللہ میں بری ہوں، میں ان کے لیے اب دعا نہیں کرتا۔ تو وہاں پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور کہنے لگے یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جب اٹھائے جائیں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت والے دن جب دیکھیں گے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، ان کے والد بھی ہوں گے، ہاں جی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے، میرے والد جہنم میں جائیں گے ساری دنیا کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی کوئی بندہ کفر کے ساتھ نہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو وہ بجو جو جانور نہیں ہوتا بڑا بدشکلہ سا اور اس طرح کا، فرمایا روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ وہ ان کے پاؤں کے قریب ہوگا اور اس کو گھسیٹ کے لے کے جائیں گے اور جا کے جہنم میں پھینکیں گے، ان کے والد کی شکل کو اس کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا اس کے اندر لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ بھائی نہیں وہ فلاں تھا فلاں تھا، ایسی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی صریح آیات ہیں، قرآن کی صریح آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں جی آزر ان کا چچا تھا، بھائی اب چچا کو کہتے ہیں، قال لأبیہ آزرا، اللہ تعالیٰ نے والد بھی کہا ساتھ آزر بھی کہا، ہاں تو والد کو ہی کہتے ہیں نا، چچا کو عربی کے اندر ام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اس کے اندر صحیح بات یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمانے لگے یوم لا ینفع مال ولا بنون، ایسے دن کے اندر جس دن کوئی نفع نہیں دے گا انسان کا مال اور اس کی اولاد، ٹھیک ہے جی، قیامت والے دن کوئی مال اولاد نفع نہیں دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر نیک اولاد انسان چھوڑ کے جائے نا، اس کے متعلق روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر وہ جو صدقہ جاریہ چھوڑ دے، رفاع عامہ کا کوئی کام کر دیا، یا اس کے علاوہ اس کا علم ایسا تھا کہ لوگوں تک اس نے پہنچایا، لوگ آگے عمل کر رہے ہیں، یا اس نے کتابیں لکھی، کوئی بھی علمی کام کیا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے جو بچے بچپن کے اندر فوت ہو جاتے ہیں نا، وہ بھی والدین کی کیا کریں گے، سفارش کریں گے، ان سے فائدہ ہوگا۔ لیکن جو کفار ہوں گے یا اور عام مال جو ہے وہ انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر وہ بندہ کہ جو اللہ کے پاس لے کر آیا سالم دل، قلب سلیم، بغیر داغ والا پورا ثابت دل جو لے کر آیا وہ اس کو فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ جس دل کے اندر کفر، شرک، معصیت ایسی چیزیں نہیں ہوں گی وہ انسان کو کیا دے گا،
فائدہ دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔